حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. وہ اس کی شان ہے، جیسے چاہے کرے کہ میری آدم علیہ السلام کی مثال اس سے بھی زیادہ وہ بغیر ماں باپ کے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اور یہ بغیر ماں باپ کے ہو گئے. اب پیدا ہوئے تو جب پیدا ہوئے تو حضرت مریم گھبرا گئی، پریشان. اب میں جب کسی کو کہوں گی یہ بچہ ہے بغیر باپ کے، وہ کیا کہیں گے؟ لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، لوگ تو گالیاں دیں گے. اب اس وقت کہتے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میرا ذکر تک نہ ہوتا. اتنا وہ اپنے آپ کے اندر وہ ان کی کیفیت ہو گئی. بہرحال جس وقت وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس ہے، قوم کہی مریم تو ایسی نہ تھی، وہ تیرا ابا تو ایسا نہ تھا، تیری اماں تو یہ نے کیا کر دیا، بغیر شادی کے بچہ ہو گیا. فاشارت الیہ، کچھ نہیں بولی، اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں جو ابھی جھولا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہی بول اٹھے انی عبد اللہ، دودھ پیتا بچہ کو انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، رب نے میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں بھی جاؤں بڑی برکت والا اللہ نے بنایا ہے. میرے قدم جہاں لگیں گے برکت در برکت ہوگی، میں سراپا خیر و برکت ہوں. وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں اللہ رب العزت مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، رب نے مجھے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. بچہ بول رہا ہے وبرم بوالدتی، رب نے مجھے تو ماں کا فرما بردار بنایا ہے، رب نے مجھے ماں کا فرما برداری کا حکم دیا ہے. عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوتے ہی اعلان کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، نماز و زکوٰۃ کے بعد کہتے ہیں اللہ نے مجھے ماں باپ کا فرما بردار بنایا، حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کروں، ماں کا فرما بردار بن جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے فرما بردار ہے. تو یہ ان کا یہ تذکرہ قرآن کر رہا ہے اور قیامت تک یہ قرآن کرتا رہے گا. جن کے سینوں میں قرآن ہے رمضان المبارک کی نورانی گھڑیوں میں یہ تذکرہ ہوتا رہے گا. جب بھی وہ تلاوت کرتے ہیں یہ تذکرہ ہوتا رہے گا. کیا تذکرہ ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، عیسیٰ ابن مریم اپنی ماں کا بڑے فرما بردار تھے. ایمان والے غور کر تو صحیح، ماں کی فرما برداری کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا اور قیامت تک اس کی تلاوت ہی ہوتی رہ جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے. کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. قریبی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا تو سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ماں سے بڑھ کر قریبی کون ہوگا؟ ماں سے بڑھ کر. تو جو ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، گویا اللہ رب العزت اس عمل سے اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے. ایمان والے تو ماں سے ذرا مسکرا کے مل تو صحیح، اور ماں کو السلام علیکم کہہ تو صحیح، اور کسی کا اور کا سلام قبول ہو یا نہ ہو، تیرا السلام علیکم کہنا تجھے جنت کے دروازے پہ لے جائے گا. یہ اللہ